ساتھ ہی بھارتی فوج کے حاضر سروس میجر کی دہشت گرد سے گفتگو کی آڈیو بھی سامنے آئی اور بھارتی فوج کا میجر دہشت گردوں سے پیسوں کی لین دین پر بات کر رہا تھا. کلبھوشن یادو کو سب جانتے ہیں, وہ حاضر سروس آفیسر تھا. تو یہ تمام تر ہمارے پاس ثبوت ہیں جس کے ساتھ کل باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس ہوئی. تو چلیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ زاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا, کل ایک ہم نے طویل پریس کانفرنس دیکھی, بہت ڈیٹیل تھی, اس میں تمام تر ٹائم لائن تھی, جو واقعات پاکستان میں دہشت گردی کے اس کے بارے میں بتایا گیا, کس طریقے سے بھارت پیش کی پوسٹیں کر رہا تھا. آپ کے نزدیک اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں کہ اس پریس کانفرنس کا جسٹ کیا تھا تو کیا کہیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائم اینڈ صدف گڈ مارننگ. اللہ کرے کہ آج کا سورج تمام پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے لیے اچھی خبریں لے کر آئے, اور پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اینڈ nobody can undo this. Let me begin with this. دیکھیے پریس کانفرنس جو ہوئی ہے, آئی تھنک پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اور پلس پاکستان کی جو فورن ڈپلومیسی کی جو اپروچ ہے, ان تینوں کا مکس کی گئی ہے. ڈی جی ایس پی آر نے تو ایک دن پہلے بھی جو انسیڈنٹ ہوئے تھے, جو پرووکیشن, ابھی پوری ہسٹری تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. جب آپ انٹرو بھی دے رہی تھی, پروگرام آپ کا آغاز کر رہی تھی, آپ ثبوتوں کی بات کر رہی تھی, آپ جو چیزیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ آپ بات کر رہی ہیں, آپ انالیسس کر رہی ہیں ریئلٹی کی, ریئل سچویشن آن گراؤنڈ. وہاں سے جو پرووکیشن ہو رہی ہے یا جو پورا ڈرامہ رچایا گیا ہے, جس پہ انفارچونیٹلی انڈیا کی لیڈرشپ نے, ایک جنونی اور خونی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے خون کی سیاہی سے جس ڈرامے کو لکھا ہے, جو بالی ووڈ کا اگلی 8-10 موویز کا مواد انہوں نے بنایا, وہ اپنے لوگوں کے خون سے لکھا ہے. جی تو دیٹ از فکشن. فکشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو ایک کرافٹ کیا گیا ہے, ایک قصص بلائے بنایا گیا ہے ٹو اچیو ادر پولیٹیکل آبجیکٹیوز. ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں بہت ساری چیزیں ہیں. جی بہرحال آپ اس پہ ہم بات بعد میں بھی کر سکتے ہیں, آلریڈی بھی بات چیت ہو جائے وہ اچیو کیا کرنا چاہ رہا ہے. جو کل کی کانفرنس تھی, یہ پاکستان نے اپنا پوری دنیا کو جو سٹانس ہے, جو ریئل سٹانس ہے, وہ بتایا کہ جی ہمارے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب ہمارا چیلنج جو ہے نا صدف اس وقت, وہ ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے آگے رہنا ہے. جی ساری زندگی رہنا. اب یہ مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ اب بدرو مودی سے نکل کے کل امت شاہ میں جائے گی, کہیں دوول میں جائے گی, کسی اور میں چلی جائے گی. اس نے ہمارے پڑوس میں رہنا ہی رہنا ہے. تو وی ہیو ٹو لرن دس. پاکستان نے کل ساری دنیا کو بتا دیا, اور اس کی ریکگنائزیشن بھی ہے اور ریئلائزیشن بھی ہے. آپ جو ٹرمپ کا آپ نے پچھلے دنوں ایک مذاکرہ خیز ایک بیان سنا ہوگا, جی 1500 سال سے لڑ رہے ہیں. ایکچولی وہ جو پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار یہ تو لڑتے رہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ بھارت نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے ٹو اچیو ادر آبجیکٹیوز. وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. کشمیر کی لیجیٹیمیٹ جو سٹرگل ہے, انڈین ہیلڈ کشمیر کی میں بات کروں, وہاں پہ جو کشمیریوں کی لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے اس کو ٹیررزم سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہے. 35A اور 370 لگانے کے بعد وہ کشمیر کے لوگوں کو ابھی اسی انسیڈنٹ کی گاہ میں جو ظلم زیادتی کرے گا, تو وہ ان کشمیریوں کو جو امریکہ کو بہت اس سے بہتر بھی بیان آ سکتا تھا, کیونکہ سب کو علم ہے کہ 2000 کی بات ہے جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے, اور اس کا ذکر بھی ہوا. جب پریزیڈنٹ کلنٹن آ رہے تھے تو ان کے پاس پہلے سے پیش کی اطلاعات تھی کہ لوگ مارے جائیں گے کچھ, اور پھر اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کی جائے گی, اور ایسا ہوا بھی. اور ظاہر ہے اس کے ثبوت پھر یہ تھے کہ ان کے ہی بھارتی فوجی ایک آفیسر جنرل نے آ کر بعد میں کئی سالوں بعد یہ بات بولی کہ جی یہ سارا پلان کیا ہوا پورا ڈرامہ تھا جو رچایا گیا. تو امریکنز کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ بھارت کا کیا پیٹرن ہے, بھارت کا کیا رویہ ہے, کیا تاریخ رہی ہے ٹورڈز پاکستان. جی دیکھیے امریکن رویے سے آپ جو بات کر رہے تھے, خیر انہوں نے پاکستان کا یہ جو انویسٹیگیشن ہے, تحقیقات کی جو بات ہے, اس کو انکریج کیا ہے, اس کو آئی مین اپریشیٹ کیا. بٹ اینی ویز صدف, لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایز اے پاکستانی کہ دس از واٹ ریال پالیٹکس از. اب وہ الائنسز, وہ دوستیاں, وہ ماضی, نو بڈی لیوز ان دیٹ. امریکنز کو جب ہماری ضرورت تھی افغانستان میں تو آپ کی فل ایکسیس تھی, آپ کی ہر چیز لیجیٹیمیٹ تھی. یہاں سے ہی جو ڈیفنس منسٹر کا جو بیان تھا, جس کو تو بار بار پیش کیا جا رہا ہے انڈیا اس کو اپنے اوپر فٹ ان کر, وہ ایکچولی اسی افغان کانٹیکسٹ میں تھا. جو کچھ ہوا اس کا ایک ماضی, اس وقت تک ہم امریکن کی گڈ بکس پہ. آج
وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو انڈیا ہے نا جی، یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں ایز اے واچ ڈاگ یہ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے واشنگٹن کی جی. تو وہ اس کو ایک حد تک لیوریج ضرور اس کو کرتے رہیں گے. پھر امریکہ کے اندر لابیز ہے، امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. اب تو امریکن ایڈمنسٹریشن میں جس طریقے سے انڈین نژاد لوگوں کی یا ان سے لنکڈ لوگوں کی جو انگریس ہو چکی ہے. اب جو 2000 میں جب کلنٹن آئے تھے تو وہ ہیلری کلنٹن کے ہسبینڈ تھے جی، اور البرائٹ کا کوئی رشتہ دار انڈیا سے تعلق. اب جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس یہاں پر موجود تھے تو ان کی جو وائف ہے پرابلی ہر نیم از اوشا، تو وہ انڈین اوریجن کی ہیں. تلسی گوارڈ کو آپ دیکھ لیں، باقی ان کے ایڈمنسٹریشن میں دیکھ لیں تو انڈین افیکٹولی وہ انگریس کر چکے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن میں. تو وہ تھوڑا سا، بٹ اینی ویز جس پوائنٹ کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں، وہ کسی کو کیا کرنا چاہیے تھا، کسی نے وہ سپورٹ کی نہیں کی. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے اور میرے لیے، ہمارے لیے یہ نہیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس اسٹیٹ کو ڈیل کرنے کے لیے بالکل ایک اہل اسٹیٹ ہے. پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری. پاکستان از اے کنٹری آف سگنیفیکینس، ایک مڈ سائز پاور ہے. اور یہ اپنی جو چیزیں جو کی اپلیکیشن ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کر کے، اور یہ ایونٹس ہوتے رہیں گے. جس کشمیر جی سر جی زاہد صاحب، I believe India should be held accountable by the international community for all its transnational terrorism across the border in different countries. کل کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی، انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ڈی کوڈ کر کے ایک تو پہلگام واقعہ بتایا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انڈیا کیسے ملوث ہے پاکستان کے اندر مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں کے اندر. انہوں نے بات کی میاں والی انسیڈنٹ کی، پھر کراچی میں جو چائنیز ڈیلیگیشن پہ اٹیک ہوا، پھر جعفر ایکسپریس کی بات کی، پھر انہوں نے ان اکاؤنٹس کے اوپر سے پردہ اٹھایا جو کہ منسلک ہیں ان سب ایکٹیویٹیز کے ساتھ، ان ٹیررسٹ ایکٹس کے ساتھ، کس طرح وہ پہلے خبر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں ٹیررسٹ ایکٹس کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہمیں آزمانا نہیں ہے. بھارت اگر فوجی تصادم کا راستہ اپنائے گی، انتخاب کرے گی، تو اگر وہ اس معاملہ کی چوائس ان کے پاس ہے آگے لے جانے کی، اس کو اینڈ ہم کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا واضح اور کتنا مؤثر پیغام ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے؟ دیکھیے نا، دس از وٹ دا ملٹری رسپانس شوڈ بی. اور یہ رسپانس صرف ریٹورک نہیں ہے. یہ میں آپ کے پاکستان کی قوم کو یہ بتا دوں، اٹ از ناٹ ریٹورک کہ جی ایک چیز آپ کے اوپر آ رہی ہے تو اٹ از آن گراؤنڈ یہی رسپانس جائے گا. اور یہ بالا کوٹ میں آپ نو بڈی واز تھنکنگ، کسی کو سوچ بھی نہیں تھی کہ پاکستان بھی انکرجنس کرے گا، دے ول گو اکراس. انڈیا از نو گو ایریا. انڈیا کا جو اپلیکیشن ہے وہ ہمارے لیے جی ریڈ لائن ہے، اس پہ ہم نے رسپانس دینا ہی دینا ہے. اور کوئڈ پرو کو، نہ صرف کوئڈ پرو کو رسپانس جائے گا، کوئڈ پرو کو سے مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ کریں گے ویسا ہی رسپانس جائے گا، اسی طرح کا ایک میچنگ رسپانس، بلکہ اس دفعہ تو کوئڈ پرو کو پلس رسپانس جائے گا جی. اور بالا کوٹ میں بھی آپ نے دیکھا انہوں نے 4 ویپنز جب پھینکے تھے تو پاکستان نے 6 جگہ لاک کی تھی. تو اس سے ہمیں ہماری جو ول آف دا نیشن ہے نا، دیکھیں صاحب ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے پاس، ملکوں کے پاس کیپیسٹیز بھی ہوتی ہیں، کیپیبلٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن ول ٹو رسپونڈ کے لیے نیشن کا رسپانس جاتا ہے یا ول ٹو رسپانس نہیں ہوتا. پاکستان کے پاس تینوں چیزیں موجود ہیں. انڈیا کے خلاف ہماری کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے اور ول بھی ہے، اور اٹ ول بی امپلیمنٹڈ. ورنہ دیکھیں نا جی، ہم بھی فوج میں رہے ہیں، فوج اتنی بڑی ہم نے رکھی ہوئی، کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے جی؟ ہم نے 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی، یا پولیسنگ کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی. آف کورس ان کی اپلیکیشن تو ہائبرڈ فارم میں ہو چکی ہے. اب جن اکاؤنٹس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، میاں والی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ ڈیپ اسٹیٹ کا جو کنیکشن ہے کہ ہاؤ دیئر سوشل میڈیا، ہاؤ دیئر گورنمنٹ، ہاؤ دیئر انسٹیٹیوشنز، وہ کیسے ڈیپ اسٹیٹ کے طور پر اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ان تمام ایونٹس میں جو میاں والی میں ہوا، جو جعفر میں ہوا، اور یہ والے انسیڈنٹ کہ وہ پہلے ہی ایک اکاؤنٹ بتا دیتا ہے کہ جی کل بڑا دن ہے، بگ ڈے، ویٹ فار دا سین، سم تھنگ لائک دیٹ. اس کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ایکٹ آف ٹیررزم جو ان کا لیڈ انسٹرومنٹ ہے، اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. آپ نے پہلے بھی پوچھا کہ دنیا تو ابھی آہستہ آہستہ یہی ون آف دا ریزن آف دس سچویشن واز کہ جو بھارت کے اوپر پریشرز آ رہے تھے، جو بھارت کینیڈا میں جو ہوا ٹروڈو نیجر سنگھ کے مرڈر کے بعد جو ٹروڈو گورنمنٹ نے کیا، وہ بہت بڑا ایک ایکشن تھا. 5 آئیز جو ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق بھارت انوالو ہو رہا ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں. پھر امریکن عدالت امت شاہ کو، را کو، جو گرپونت سنگھ کا پلاٹ فار مرڈر ہے اس میں امپلیکیٹ کرتی ہیں.
تو دنیا بھی اس طرف جا رہی تھی جی. اب ترکیہ کو دیکھ لیں, 2 دن ان کا میڈیا اب ترکیہ کے پیچھے پڑا رہا ہے, چائنا کو کر رہا ہے. ریئلائزیشن ہے ریجن میں, سب کو معلوم ہے, بٹ انفارچونیٹلی دے آر فٹنگ ان دی انڈو پیسفک اسٹریٹجی, وہ ان کو تھوڑی سی لیوریج دیتی ہے جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, یہ جو سیکریٹیرین بیسڈ اور یہ جو ہندوتوا ٹیررزم جو ہے, ہندوتوا کا جو ٹیررزم ہے, یہ جو ایکسٹریمسٹ پالیسیز ہیں, دس ول ہانٹ انڈیا. اس وقت جو سب سے زیادہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور دکھ کی اس گھڑی میں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے, وہ انڈیا کی عوام ہے, انڈیا کے لوگ ہیں, جس کے اوپر ایک جنونی ایک خونی لیڈرشپ مسلط ہو گیا. یہ دیکھیں نا, یہ آپ تھوڑا سا پاس میں جائے, ابھی تو آپ ینگ ہیں, ذرا کلدیپ نیر کا پوچھیں, اس طرح کے صحافی ہوا کرتے تھے, اور آج کل کا اپنا دیکھا, ہم آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, آپ میں بخشی کی طرح مطلب منہ سے میں تھوکے تو نہیں پھینک سکتا, یا آپ ظاہر صاحب بات وہ ڈیموکریسی کی کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو آوازیں ہیں, نیوٹرل آوازیں, ان کو بند کر دیا, پاکستانی چینلز بند کر دیے, اور حد تو یہ ہے کل تو انہوں نے پاکستانی سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹس بھی جو ہے بین کر دیے, انسٹاگرام, ٹویٹر اکاؤنٹ, ساتھ ہی وہ پاکستان کی طرف سے کوئی بیانیہ ان کے لوگ نہ سنیں, یعنی کہ وہ ایک باکس میں, ایک ببل میں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر صرف جو ان کا میڈیا بتا رہا ہے صرف ان کے عوام تک وہی بات پہنچے. سو یہ ہمیں بھارت کی فرسٹریشن یہاں پر نظر آ رہی ہے. پاکستان کی پوری اسٹیٹ کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ, یہ خوف کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے بھی جنگیں لڑی ہیں, ہم فوج میں رہے ہیں. ابھی میں 36 ایئر سرو کرنے کے بعد فوج سے آیا ہوں, اور 2000 آنورڈ ہم وار بھی رہے ہیں, بلکہ 99 کارگل آنورڈ ہم وار بھی رہے ہیں جی, اور اسی انڈیا کے ساتھ. اور الحمدللہ آج ٹوڈے مائی سن از اے ینگ لیفٹیننٹ ان مائی یونٹ, تو انہوں نے, ہم نے, ہمارے بچوں نے بھی یہی جوائن کر لیا. تو خوف ہوتا, وار کو دیکھا ہے اور بہت نزدیک سے دیکھا ہے, موت کو بھی دیکھا ہے. آئی ایم اے وار انجرڈ پرسن, بٹ اینی ویز تو خوف ہوتا تو ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو اسی فوج میں نہ بھیجتے. پاکستانی جو جذبہ ہے جی ملٹری میں, اس کو ان ایکسپلینیبل. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں, میڈیا ہو گیا, ہماری گورنمنٹ ہو گئی, ملٹری ہو گیا, ہمارا رسپانس ایک میٹ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے ہے. Sir, hats off to you, salute to you نہیں چاہتے for playing an integral role in the security and defense of Pakistan. Thank you so much. Thank you so much.